اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس مخالف تمام یورپی ترامیم مسترد کرتے ہوئے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور کر لی۔ امریکہ، روس، چین اور پاکستان سمیت 10 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 5 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تنازع کا فوری خاتمہ اور یوکرین روس کے درمیان دیر پا امن قائم کیا جائے۔ قرارداد میں روس کو جارح نہیں کہا گیا بلکہ یوکرین روس تنازع قرار دیا گیا۔ روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان تنازع کے دوران اموات پر اظہار افسوس کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ روسی صدر نے یوکرین میں امن دستوں کا تصور تسلیم کر لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین میں امن کے لیے یورپی افواج بھیجنے میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں۔ روسی صدر پیوٹن یورپی امن دستوں کو قبول کریں گے۔ مناسب وقت پر ماسکو جانے کے لیے تیار ہوں۔ یوکرین کو اپنا علاقہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں، اس سے متعلق دیکھیں گے۔ یوکرین میں طویل مدتی سلامتی یقینی بنانے کے لیے یورپ کو مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ یوکرین کو سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ امن مشن میں یورپی فوجیوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ یورپی افواج فرنٹ لائن پر نہیں ہوں گی۔ یورپی افواج کی یوکرین میں موجودگی ضمانت کے طور پر ہوگی۔ یوکرین امریکہ معدنی ذخائر معاہدے سے یوکرین کی خود مختاری یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ یوکرین امریکہ معدنی ڈیل مربوط سیکیورٹی کی ضمانت دے گی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ امریکہ یوکرین معدنی معاہدے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ماسکو میں صحافیوں سے گفتگو میں روسی صدر نے کہا کہ معدنی وسائل پر تعاون سے متعلق امریکہ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کا موقف روس کے مفاد میں نہیں بلکہ یوکرین کے مفاد میں ہے۔ یوکرین سے متعلق مذاکرات میں یورپی یونین کی شرکت میں حرج نہیں۔ روسی صدر کی دفاعی اخراجات نصف کرنے کی ٹرمپ کی تجویز کی حمایت۔ کہا روس اور امریکہ کا دفاعی اخراجات میں 50% کٹوتی کرنا اچھا خیال ہے۔ چین چاہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان آئل اور گیس کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے سمجھوتے $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اپریل میں اسلام آباد میں دستخط ہوں گے۔ آذربائیجان کے صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا کہ طے پانے والے معاہدوں کو 1 ماہ میں حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم سے متعلق تفتیشی حکام کے مطابق منشیات کی خرید و فروخت میں انٹرنیشنل ڈرگ چین ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ منشیات کی ترسیل میں مختلف کوریئر کمپنیز بھی ملوث ہیں۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزم ساحر کے کال ڈیٹا ریکارڈ میں ارمغان سے رابطے بھی سامنے آئے ہیں۔ منشیات کیس میں گرفتار ساحر حسن کے جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع۔ انٹروگیشن رپورٹ کے مطابق منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزم ساحر 13 سال سے منشیات استعمال کر رہا ہے۔ 2 سال پہلے فروخت شروع کی۔ ملزم ساحر بازل اور یحییٰ نامی شخص سے 1 ماہ میں 2 بار 1200 گرام منشیات کوریئر کے ذریعے منگواتا تھا۔ منشیات خریدنے کے 4 سے 5 لاکھ روپے دیتا تھا اور 1 گرام منشیات 10,000 روپے میں فروخت کرتا تھا۔ کسٹمرز ملزم کے گھر سے منشیات خریدتے تھے۔ کراچی میں ٹریلر سے ایک اور حادثہ۔ نیٹو جیٹی پل پر ٹریلر کی ٹکر سے باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر سے کار پل سے نیچے جا گری۔ حادثے میں رکشے میں سوار شخص بھی شدید زخمی ہوا۔ کراچی میں گزشتہ 55 دنوں کے دوران ٹریفک حادثات میں 126 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے مستعفی۔ استعفیٰ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیا۔ استعفے میں اختر حسین نے لکھا ہے کہ حالیہ عدالتی تقرریوں سے متعلق تنازعات کی بنا پر مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ اختتامی تقریب میں گھڑ سواروں نے مہارت کا مظاہرہ کیا۔ معروف گلوکار راحت فتح علی خان، عارف لاہور اور دیگر فنکاروں نے سر بکھیرے۔ عوام کی بڑی تعداد محظوظ ہوئی۔ 16 روز جاری رہنے والے ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے ایونٹس منعقد ہوئے۔
پاکستان میں رمضان المبارک 2 مارچ 2025 سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان سپارکو کے مطابق نیا چاند 28 فروری 2025 کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:45 پر پیدا ہوگا۔ سعودی عرب میں رمضان 1 مارچ سے شروع ہوگا۔ تحریک انصاف نے پانی کے مسئلے پر سندھ کی حمایت کر دی۔ محمود اچکزئی کے سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قادر مکسی اور ایاز لطیف فلیجو سے ملاقاتوں میں سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر کا موقف۔ سندھ کی جماعتوں سے اتحاد بنانے کی کوششیں بھی جاری۔ پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پانی سے بڑا کوئی حق نہیں، اب یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ اسد کیسر بولے، دریائے سندھ کے پانی کا رخ موڑ کر سندھ کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نہ چاہے تو یہ حکومت 2 دن بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ قادر مکسی نے کہا کہ پانی سے متعلق ہمارا موقف مشترک ہے۔ ایاز لطیف فلیجو نے کہا کہ انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد سے استدعا کی ہے کہ وہ سندھ کے پانی کے مسئلے پر سٹینڈ لے۔ ماضی میں بھی نون لیگ نے سندھ کے لوگوں کو نظر انداز کیا اور اب بھی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی وفد دیگر جماعتوں سے بات چیت کے لیے سندھ کے دورے پر ہے۔ اس سے پہلے فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات کر چکا ہے۔ پاکستان میں ترقی کی کنجی سیاسی استحکام ہے۔ کسی سیاسی لانگ مارچ کی نہیں بلکہ اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ احسن اقبال نے کہا کہ چاہتے ہیں حیدرآباد سکھر موٹر وے پر اس سال کام شروع کر دیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے کی بھی نئی الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے کو پورٹ کے لیے قابل استعمال بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت برابری کی سطح پر وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ چولستان کینال سے متعلق سندھ کا موقف واضح ہے کہ سسٹم میں پانی موجود نہیں تو کینال کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تکنیکی معاملہ ہے، اسے سیاسی جنگ بنانے والے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ فیصلے پر بانی پی ٹی آئی کو راضی کرنے میں کامیاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ریاست کے وعدے پورے نہ ہوں تو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ حقوق نہ دے کر کوئی آرڈیننس جاری کرے گا تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ مطالبہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے لیے مشاورت شروع کی جائے۔ رمضان المبارک کی رعایت دے رہا ہوں، اس کے بعد ہم سرپرائز دیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ آئین پر عمل درآمد نہ کر کے ملک کو توڑا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے کرم میں بنکرز بنے۔ صوبائی حکومت سنجیدہ نہیں، 25 کلومیٹر تک روڈ نہیں کھول سکتی۔ جو اپنے ضلع کو نہیں سنبھال سکتے وہ پورے صوبے کو کس طرح سنبھالیں گے؟ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا۔ عید کے بعد کسانوں اور بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ احتجاج میں بیٹھیں گے۔ اگر یہ لوگ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے $1.5 ارب کی فنڈنگ پر بات چیت کرنے IMF وفد کی پاکستان آمد۔ وفد کے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے منصوبوں پر صوبوں سے مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد نے خیبر پختونخوا اور سندھ سے علیحدہ مذاکرات کیے۔ دونوں صوبوں کے خزانہ، موسمی تبدیلی اور پلاننگ کمیشن کے حکام نے مذاکرات کیے۔ IMF کا وفد آج پنجاب اور بلوچستان کے نمائندوں سے بات چیت کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے IMF کا ٹیکنیکل مشن 3 روز قیام کرے گا۔ آئندہ ماہ IMF کی دوسری ٹیم بیل آؤٹ پیکج کے لیے پہنچے گی۔ کراچی میں پاکستان بینکنگ سمٹ سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ رواں سال قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل ہو جائے گا۔ بینکنگ سیکٹر نے ٹیکس ادائیگی میں تیل اور گیس کے شعبے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاک افواج پر تنقید کرنے والے ملک کے دوست نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی اپنے وطن میں سرمایہ کاری کریں۔ بولے MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فرینڈلی نہیں ورکنگ ریلیشن ہیں۔ ایک سوال پر کہا کہ آج تک کرپشن کا کوئی الزام مجھ پر نہیں لگا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والے تمام پروگرامز میں حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ بولے برطانیہ کا دورہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ بولے ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننے کی ضرورت ہے، صرف تنقید نہیں تصحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے۔
بلوچستان کے مسائل کا حل ہم سے سنجیدہ مشترکہ فیصلوں کا متقاضی ہے۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی وفد سے گفتگو، کہا کہ ہم مزید نفرتوں اور تنازعات کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان کے ارباب اختیار سیاسی اکابرین صورتحال کا پرامن حل نکالنے میں کردار ادا کریں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا ڈیرہ اسماعیل خان جیل کا دورہ۔ چیف جسٹس نے مختلف بیرکوں کا معائنہ کیا، صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا اور قیدیوں سے بات چیت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قیدیوں کے حقوق اور بحالی کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکومتی قومی جیل پالیسی مرتب کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سرگودا میں مونا ریماؤنٹ ڈپو کا دورہ۔ صدر مملکت کو مونا ریماؤنٹ ڈپو میں موجود مختلف نسل کے گھوڑوں کی افزائش نسل کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر زرداری نے 150 سال قدیم ڈپو کا جائزہ لیا اور نایاب نسل کے گھوڑوں کی افزائش میں مونا ڈپو کے کردار کو سراہا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے کراچی، لاہور اور فیصل آباد زون کے 18 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ محکمے کو ناقابل واپسی سیکیورٹی اور ماہانہ کرائے سے اربوں روپے کی آمدنی ہوگی۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ ڈاکٹر سید عطا الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری۔ بورڈ 18 اربن پراپرٹیز کو اوپن آکشن کے ذریعے 30 سال کی لیز پر دے گا۔ قیمتی اربن زمین کو قبضے سے بچایا جا سکے گا۔ بورڈ نے کرتارپور راہداری، ننکانہ صاحب، سادھو میلہ اور کٹاس راج مندر کی مینٹیننس اور بحالی کے ماسٹر پلان کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں ہندوؤں کی قدیمی عبادت گاہ ہنگلاج ماتا مندر کی تزئین و آرائش کا بھی فیصلہ۔ بلوچستان حکومت سے باہمی رابطہ رکھا جائے گا۔ پوپ فرانسس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کے گردے کا معمولی سا مسئلہ باعث تشویش نہیں۔